السلام علیکم۔ لمس حرارت، رائٹر رامین خان۔ دوسری قسط۔ وہ تقریباً رات کے 10 بجے واپس لوٹا تو کمرے میں نئی نویلی دلہن کو بے ترتیب اپنے بستر پر نیند اڑاتے دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ گل، اس نے قریب جا کر پکارا۔ اسے کون بتاتا کہ وہ نیند کی کتنی پکی تھی۔ گل! اس بار اس نے ذرا زور سے پکارا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور آنکھیں ٹمٹما کر اسے اس قدر معصومیت سے دیکھا کہ اسفند کا دل پسیج گیا۔ منال اور یوسف سے ملی تم؟ وہ کچی نیند سے جگ گئی تھی اس لیے اندازہ نہ کر سکی۔ کون؟ بچوں سے نہیں ملی تم؟ اسفند یار خان کا پارا چڑھ گیا۔ وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اسے شاید یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت کی تو وہ لب بھینچے ضبط سے اسے گھور رہا تھا۔ دیکھو گل، یہاں اس گھر میں تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہوگی، مگر تمہیں میرے بچوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میرے بچوں پر زور دیتے ہوئے اس نے یہی جتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اب اس کے بھی بچے تھے اور اس گھر میں بیوی کی حیثیت سے بیاہ کر لائی گئی تھی یا بچوں کی آیا کی حیثیت سے۔ اس کے دل میں یہ کھپسی گئی۔ سمجھ رہی ہوں میری اس بات؟ باروب لہجے میں دریافت کیا۔ اس نے آجزی سے سر ہلایا تھا۔ تم نے کھانا کھایا؟ نہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ جانے کیوں؟ میں سو گئی تھی، اس نے سوں سوں کرتے ہوئے کہا تو اسفند یار نے بے تحاشا حیرانی سے اس کی سرخ آنکھیں دیکھی تھیں۔ یا اللہ صبر! بے ساختہ بیزار کن سانس کھینچتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ تمہیں میری کوئی بات بری لگی؟ کمانڈر اسفند یار اپنی حیات میں پہلی بار ایک ایسی ہستی سے اپنے گراہ دریافت کر رہے تھے جس سے چند گھنٹے پہلے ہی ملے تھے۔ اس نے نفی سا ہلایا تھا، البتہ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ سیاہ چمکدار شفاف آنکھوں میں ناراضگی کا تاثر صاف ظاہر تھا۔ گھنگریالے بالوں کی چند لیٹیں چھوٹی سی نکل کر اس کے رخساروں پر اٹکلیاں کر رہی تھیں۔ اس میں حسن و کشش کے سارے ہی انداز رچے ہوئے تھے۔ بس ایک نظر تھی جو لاپرواہی کے عالم اٹھی تھی اور اسی نظر کی قیدی بن گیا تھا۔ ان خوبصورت لبوں کی کپ کپاہٹ اسفند یار خان کا چین لوٹ کر لے گئی۔ ایک لمحے لب بستگی کے عالم میں بیٹھا اسے تکتے رہا، پھر آہستگی سے بولا، جاؤ تم بچوں کو دیکھاؤ اور میں چینج کر لوں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے اپنا لہجہ نرم رکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا یہ لڑکی اتنی میچور ہوگی اور اس کی ریزرو نیچر اور میچور طبیعت کے بالکل برعکس تھی۔ پتہ اس کے ساتھ چل سکے گا یا بھی نہیں۔ پہلے 2 بچے کم تھے جو ایک اور کی ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پر آن پڑی۔ اس نے شاور لے کر لباس تبدیل کیا۔ نم بالوں میں برش گھماتے ہوئے اس کی نظر ڈریسنگ پر پڑے جھمکوں پر پڑی۔ مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا تو گرم شال وہاں پڑی ہوئی تھی۔ کشن بے ترتیب تھے۔ اس بے ترتیبی سے سخت نفرت تھی اور ایک وہ اور وجہ مل گئی گل کو ناپسند کرنے کی۔ چپ ہو جاؤ یار، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ اس نے جھنجھلا کر یوسف کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ معصوم اس کی بلند آواز سے ڈر اور تیز تیز چینکنے لگا۔ جب چپ کر جاؤ ورنہ ایک تھپڑ لگا دوں گی۔ سر میں درد کر دیا ہے تم نے میرے۔ اس بات سے بے خبر کہ اسفند یار دروازے میں کھڑا خون آشام نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، وہ ایک دم اندر آیا اور بازو تھام کر صفاقی سے کمر کے ساتھ لگایا۔ اگر آئندہ تم نے بچوں سے اس طرح کا سلوک کیا تو بخدا بہت برا پیش آؤں گا، سمجھی تم؟ وہ یکدم بدحواس سی ہو کر اس کے شفاق اور رحم سے عاری چہرے کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ سمجھی تم؟ اسفند نے زور سے جھٹکا دے کر اسے دور دھکیلا۔ وہ درد سے بے ضابطہ سسک اٹھی۔ وہ آگے بڑھا اور یوسف کے بازو میں بھر کر وہاں سے چلا گیا۔ کمینہ، بدتمیز! اس نے آنسو پوچھتے ہوئے اسے برے برے القابات سے نوازا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ پھر سو سو کرتے ہوئے ٹھک سے اماں کو فون ملایا۔ یہ کیسا ظلم کیا آپ نے میرے ساتھ اماں؟ آپ تو کہتی تھی کہ میرا شوہر بڑا ہی خاندانی اور سلجھا ہوا ہے۔ کیا خاک سلجھا ہوا ہے؟ ذرا خیال نہیں آیا اسے میرے بازو مروڑتے ہوئے؟ بدبخت کہیں کا! خدا نہ خواستہ نازک بات ٹوٹ جاتی تو؟ اس نے اپنی کلائی سلائی۔ دوسری جانب اماں نے سر پکڑ لیا۔ ایسا بھی کیا کر دیا تو نے؟ اس کی اولاد کو ڈانٹ دیا ذرا سا، وہ شخص تو غصے کے پہاڑ چڑھ گیا۔ کمبخت! اس نے معصوم کو ڈانٹا ہی کیوں؟ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ اماں چیخ چیخ کر اس نے میرے کان کے پردے پھاڑ دیے تھے اور میں ڈانٹتی بھی نہ۔ حد کرتی ہو تم اماں! وہ بڑھ کر بولی۔ اچھا چلو رکھتی ہوں کبھی، کچھ سنے بولی اور فون رکھ دیا۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اسے نیند نہیں آئی۔ بھوک بھی لگی رہی تھی۔ میں کیوں اپنی بھوک قربان کروں جب میری کوئی غلطی ہی نہیں؟ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ اور میں کیوں اپنا کمرہ چھوڑوں؟ وہ کمرہ میرا بھی تو ہے۔ آخرکار بیاہ کر خود تو نہیں لائی گئی ہوں۔ اس نے شال اٹھا کر کندھوں پر لپیٹی اور باہر نکلی۔ ہر طرف خاموشی اور اندھیرا تھا۔ وہ کہ سب سو چکے تھے مگر صحن کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تو اسفند یار خان اپنے ڈبل بیڈ پر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اسے بے حد غصہ آیا۔ وہ آگے بڑھی، تکیہ کھینچ کر لیٹ گئی اور کمفرٹیبل اتنی زور سے کھینچا کہ اسفند کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اپنے پہلو میں لیٹے نازک وجود کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا، مگر زرگل کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اٹھو یہاں سے! اسے نیند کھل جانے
का गुस्सा था। क्यों उठूं? वो तो सिर्फ पलटी, बल्कि घुटनों के बल ऊंचा होते हुए जंग का ऐलान किया। तुम्हें तमीज़ नहीं है? मैं सोया हुआ था और तुम? वो लब भेंचकर रह गया। आपको तमीज़ नहीं है? कितनी ज़ोर से आपने मेरा बाजू मरोड़ा। कमबख्त, आज तक एक नाखून से खोज भी नहीं लगी किसी की, और आपने? वो गुस्से से भरी हुई थी। आपने जुर्रत कैसे की? बताऊं? वो बेहद संजीदा था। अगले ही लम्हे उसकी कमर में हाथ डालते हुए नज़दीक किया और उसका निचला लब अपने सुर्ख होंठों के दरमियान सफाके से भींच लिया। वो तड़प उठी, दोनों हाथ उसके चौड़े चकले सीने पर रखते हुए खुद को छुड़ाना चाहा, मगर नाकाम रही। वो सांस लेने को बुरी तरह से मचल रही थी। असफान उसके लबों को हुर्रे से आज़ाद किया तो उसका सांस बुरी तरह से उखड़ा हुआ था। ऐदा, मुझसे मेरी जुर्रत और जसारत के बारे में ना पूछना ज़ुर्गुट, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। और उसे दूर धकेलकर बेहार छोड़कर कंफर्टेबल खींचकर पलट कर लेट गया और ज़रगुर सीने पर हाथ रखे सांस एतदाल करने की कोशिश कर रही थी। कैसी लगी आप लोगों को किस्त? अगर आप लोगों को चाहिए तो